سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی زمین پر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی جو تقریر ہوتی تھی ہفتے میں 3 دن سرکار غوث اعظم وعظ فرماتے تھے۔ 3 دن سرکار غوث اعظم تقریر فرماتے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیک وقت 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ مورخین بیان کرتے ہیں اس 70,000 کے مجمع میں 5-5 ہزار لوگ تو مردہ نکلا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم کی تقریر کی بنیاد پر یہ خشیت اور یہ خوف طاری ہوتا تھا کہ روح پرواز کر جایا کرتی تھی۔ یہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بغداد کی زمین پر اسی دور میں ایک اور بزرگ علامہ جوزی کر کے تھے۔ علامہ جوزی کی کئی ساری تصانیف موجود ہیں۔ یہ اپنے وقت کے بڑے عالم دین تھے، لیکن علامہ جوزی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وعظ کی مجلس میں کبھی تشریف نہیں لے گئے۔ ایک مرتبہ اتفاق ہوا، آپ کے کسی دوست نے آپ سے اصرار کیا کہ چلیں، تو علامہ جوزی نے کہا اچھا ان کا چرچا اور شہرا تو بہت ہو رہا ہے، چلو میں بھی دیکھتا ہوں۔ چل کر کے جب گئے اور جانے کے بعد علامہ جوزی جب سرکار غوث اعظم کی تقریر کی مجلس میں پہنچے تو سرکار غوث اعظم کی تقریر کا معاملہ یہ تھا کہ پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی جاتی تھی، جیسے آج خطیب اپنی تقریر کی تیاری کرتا ہے، لیکن سرکار غوث اعظم منبر شریف پر آتے، قاری صاحب ایک آیت کریمہ کی تلاوت کر دیتے، جہاں سے سمجھ میں آتا قاری صاحب قرآن کی تلاوت فرما دیتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیہ مبارکہ پر بیان فرماتے۔ معمول کے مطابق قاری صاحب نے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی جب تفسیر بیان کرنی شروع کی تو علامہ جوزی کہتے ہیں پہلے ایک تفسیر سرکار غوث اعظم نے بیان فرمائی۔ جب ایک تفسیر سرکار غوث اعظم نے بیان کی تو علامہ جوزی نے اپنے صاحب سے کہا تھا یہ تو مجھے بھی آتی ہے، یہ مجھے بھی آتی ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے دوسری تفسیر بیان کی، کہا یہ بھی جانتا ہوں۔ تیسری بیان کی، فرماتے مجھے یہ بھی آتی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے چوتھی تفسیر آیت کریمہ کی بیان کی، کہا یہ بھی مجھے آتی ہے۔ یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم تفسیر بیان کرتے رہے، 10 ہوئی، 11 ہوئی، 12 ہوئی، علامہ جوزی کہتے رہے یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ لیکن جب اور آگے سرکار غوث اعظم بڑھے اور آپ کے صاحب نے کہا کہ یہ بھی جانتے ہیں، 15 ہوئی، 16 ہوئی، علامہ جوزی کہتے نہیں اب خاموش ہو جائے یار، اب سننے دے، اب سننے دے، یہ تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ مجھے نہیں آتی۔ یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم آگے بڑھتے رہے، 20 تفسیریں ہو گئیں۔ علامہ جوزی کہتے رہے اب نہیں آتی مجھے، 21 ہو گئی نہیں آتی مجھے، 25 ہوئی، 30 ہوئی، یہاں تک کہ ایک آیت کی سرکار غوث اعظم نے 40 تفسیر بیان فرمائی۔ علامہ جوزی کہتے ہیں مجھے وہ جو ابتداءً تفسیر بیان کی گئی تھی 12 تفسیریں تو مجھے آتی تھی، لیکن اس کے بعد جو تفسیر سرکار غوث اعظم نے بیان فرمائی مجھے نہیں آتی تھی۔ اور جب سرکار غوث اعظم تفسیر بیان کر چکے تو علامہ جوزی جیسا بڑا عالم دین، اپنے وقت کا بزرگ، یہ علامہ جوزی کہتے ہیں 40 تفسیر بیان کرنے کے بعد جب سرکار غوث اعظم نے فرمایا یہ قال تھا اب حال کی طرف آتے ہیں، تو علامہ جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، کپڑے پھٹے، اور علامہ جوزی اپنے کپڑے پھاڑ کر کے اپنے حواس کھو بیٹھے۔ علامہ جوزی جیسا ایک عالم دین، اتنا عظیم بزرگ اپنے حواس کھو بیٹھا، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کی تاثیر تھی، وہ آقا غوث اعظم کا بیان ہے۔ آج لوگ
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور نادان کہہ دیتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ بھلا وہ کہاں عظمت والے ہیں، وہ تو معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ میں نے کہا ظالم ہے، تو غلط کہتا ہے، تجھے نہیں پتا اللہ کے سارے ولی زندہ ہیں اور ہمارے پاس بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اللہ کے ولی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی اپنی قبر کے اندر ایسے ہی زندہ ہیں جیسے وہ دنیا میں تھے، ان کی زندگی ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی اس پر بات کرے تو بے شمار دلائل و شواہد ہم پیش کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے تو آگے بڑھ کر کے یہ بھی کہہ دیا معاذ اللہ کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار ہمارے عقیدے کو بچاتے ہوئے بتا کر کے گئے ہیں، اے لوگو بھلا کوئی کچھ بھی کہتا رہے تم سننا نہیں، تم تو بس اتنا کہنا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ